الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور محرم الحرام اپنی فضیلت کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے کے اندر اس دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور اس مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی المرتضی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 3 شوال سن 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور حضرت حسن حضرت حسین سے 1 سال بڑے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ 1 سال بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ چچی جان کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی آج رات میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب بڑا ڈراونا ہے۔ پوچھا کہ خواب کیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی خواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا اور وہ ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت خیرا، ام فضل تم نے خیر دیکھی ہے، تم نے خیر دیکھی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ امید سے ہے اور اس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کو تم اپنی گود میں کھلاؤ گی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ چنانچہ 3 شوال سن 4 ہجری کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور چچی جان حضرت ام فضل حضرت حسین کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور اللہ کے نبی کی گود میں دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام فضل یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت حسین کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی
اور پھر حضرت حسین کو تحنیک کرائی، کوئی میٹھی چیز چبا کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب جو تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ تو حضرت حسین جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب سے پہلی غذا جو ان کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ اللہ کے نبی کا مبارک لعاب ان کے پیٹ کے اندر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی گود میں حضرت حسین ہیں، آپ بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد رونے لگے۔ ام فضل نے کہا آپ کی چچی نے، اے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اس بات کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے تب ہی کر دی تھی جس دن حضرت حسین پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسن سے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کے پیر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کمر سے لے کے پیر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کے کمر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے بڑا لاڈ تھا، بڑا پیار تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن کا ایک پیر اللہ کے نبی کے ایک پیر پر اور دوسرا پیر دوسرے پیر پر، اور اللہ کے نبی نے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور حضرت حسین سے فرما رہے تھے اوپر چلو اوپر چلو، اور حضرت حسین اپنے پیروں سے اللہ کے نبی کے جسم پر چڑھ رہے تھے۔ جب سینے پر چڑھ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تم بھی حسین سے پیار کیا کرو، اس لیے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین سامنے والے دروازے سے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اور دونوں عمر میں کافی چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کا جو پاؤں ہے وہ کپڑے کے اندر بار بار پھنستا ہے اور نیچے گر جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہو کر کیا ہے خطبہ دے رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ سارا کا سارا نظارہ منبر سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا، اور خطبے کی حالت میں آپ علیہ السلام منبر سے اترے، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت حسن کو اٹھایا اور بائیں ہاتھ میں حضرت حسین کو اٹھایا، اور دونوں کو لے کر منبر پر تشریف لے آئے۔ جمعے کی نماز کا خطبہ کتنا اہم خطبہ ہے کہ جس میں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ آپ جمعے کی نماز کا جب خطبہ ہو رہا ہو آپ بات نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی اگر غلط حالت میں بیٹھا ہے آپ اس کو ٹوک نہیں سکتے، حتیٰ کہ اگر جمعے کے خطبے میں امام دعا کر رہا ہے آپ زور سے آمین نہیں کہہ سکتے، کہ آپ اپنے دل میں آمین کہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ کا خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد منبر پر تشریف لے آئے، اور ایک گود میں آپ کے حضرت حسن ہیں اور دوسری گود میں حضرت حسین ہیں، اور اللہ سے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اللہ یہ دونوں مجھے بڑے عزیز ہیں، تو بھی ان دونوں کو عزیز رکھ، یہ دونوں مجھے بڑے پیارے ہیں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، اور حقیقت میں آزمائش کا ذریعہ ہے کہ جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ مچل جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھایا، اس لیے کہ دونوں بار بار زمین پر گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، نفل نماز نہیں ہے، سنت نماز نہیں ہے، واجب نماز نہیں ہے، فرض نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام، اور اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے اللہ کے نبی تو اتنا بڑا سجدہ نہیں کرتے ہیں، آج سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سجدے کی حالت میں ذرا سا اپنے سر کو اٹھایا اور دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر موجود ہیں سجدے کی حالت میں۔ حضرت حسین اللہ کے نبی کی پیٹھ پر موجود ہیں سجدے کی حالت میں، اور نماز کون سی ہے؟ کوئی سنت نفل واجب نماز نہیں ہے، فرض نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت حسین کو ہٹانے کے لیے ذرا سا آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے سجدے کی حالت میں ان کو وہیں پر روک دیا، اور جب تک حضرت حسین اللہ کے نبی کی پیٹھ پر موجود رہے اللہ کے نبی نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ جب حضرت حسین اللہ کے نبی کی پیٹھ سے اترے ہیں تب جا کر اللہ کے نبی نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ کتنا پیار کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی کہ فرض نماز کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں اور آپ حجرے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اور آپ نے اپنے دونوں پیروں کو زمین پر رکھا ہوا ہے اور آپ گھوڑا بنے ہوئے ہیں، اور آپ کی پیٹھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوار ہیں، اور آپ علیہ السلام حضرت حسین کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے پورے کمرے کا چکر لگا رہے ہیں، پورے کمرے کا چکر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور فرمایا نعم الراکب، ماشاء اللہ کیا بہترین سواری ہے۔ امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سید الانس والجن، تمام عالم کا سردار کیا ہے؟ سواری بنا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے نعم الراکب، ماشاء اللہ کیا بہترین سواری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھ رہے کہ سوار کتنا بہترین ہے۔ جتنی بہترین سواری ہے اتنا ہی بہترین سوار ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کا کشتی کا مقابلہ کروایا، حضرت حسن کا بھی اور حضرت حسین کا بھی، اور کشتی کا مقابلہ کرا رہے ہیں۔ چونکہ حضرت حسن بڑے تھے اور حضرت حسین چھوٹے تھے، تو حضرت حسن جو تھے وہ کشتی میں حضرت حسین پر غالب آنے لگے، اور اللہ کے نبی پاس کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا پاس کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین کی ہمت بڑھا، کیوں چھوٹے تھے نا، ان سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں، حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پاس کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ حسین کی ہمت بڑھا رہے ہیں،
حسن کی ہمت نہیں بڑھا رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہاں پر جبرائیل کھڑے ہیں اور جبرائیل بھی حسین کی ہمت بڑھا رہے ہیں، میں بھی حسین کی ہمت بڑھا رہا ہوں۔ کیا خوبصورت نوجوان تھے، کیا ہی مبارک نوجوان تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کے درمیان میں بیت المال کا مال تقسیم کر رہے ہیں، جو مال غنیمت آیا تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے، اور آپ بیت المال سے ایک عام انسان کو 2000 درہم دے رہے تھے، اور جو بدری صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کو 5000 دے رہے تھے۔ جس وقت آپ بیت المال کا یہ مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت حسن حضرت حسین بھی پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی 5,000 درہم دیے، جتنے درہم جنگ بدر والوں کو دیے، اور جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تو ان کو 2000 مل رہے تھے۔ برابر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اے ابو جان، آپ کا عدل و انصاف تو ساری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور آپ تو بڑا عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے بدریین کو بھی 5000 درہم دیے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی 5000 درہم دیے، حالانکہ یہ تو جنگ بدر میں شریک نہ تھے، اور آپ نے مجھے بھی 2000 درہم دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے چونکہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، انہوں نے ان کو بھی عام انسانوں کی طرح کتنے دیے؟ 2000 دیے۔ آپ اپنے بیٹے کو 2000 درہم دے رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو جنہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت نہیں کی تھی ان کو 5,000 درہم دے رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ کہا کہ میرے باپ آپ ہیں عمر فاروق۔ کہا کہ پھر باپ حسن اور حسین جیسا لے کر آؤ۔ کہا کہ تمہاری ماں کون ہے؟ کہا کہ میری ماں فلاں ہے۔ کہا کہ پھر ماں حضرت فاطمہ جیسی لے کر آؤ۔ کہا کہ تمہارا نانا کون ہے؟ کہا کہ میرا نانا فلاں ہے، کہ پھر نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا لے کر آؤ۔ کہ تمہارے دادا کون ہیں؟ کہا کہ میرے دادا فلاں ہیں۔ کہا کہ پھر دادا عبد المطلب جیسا لے کر آؤ۔ لہذا جب اس جیسا لے کر نہیں آ سکتے تو پتہ چلا کہ حسن اور حسین تم سے بڑے ہوئے ہیں، لہذا میں ان کو بدریین کی طرح وظیفہ دوں۔ صحابہ کرام بھی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 3 شوال سن 4 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں مظلومانہ نماز کی حالت کے اندر شہید کر دیے گئے۔ وہ شہید کس وجہ سے کیے گئے تھے وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ نماز کی حالت ہے، سردی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے ہیں، پیاس کی حالت موجود ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نماز کی اجازت دے دیجیے، لیکن ظالموں نے نماز کی اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین نے اپنی فوج سے کہا کہ آدھے لوگ مقابلہ کریں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، پھر بعد میں آدھے لوگ مقابلہ کریں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ عصر کی نماز سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں، سردی کی حالت میں، پیاس کی شدت کے اندر ظالم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، بوتل کے اندر خون ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کربلا کے میدان میں میرے نواسوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، میں انہی کا خون جمع کر رہا ہوں۔ 10 محرم الحرام کا دن صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم لوگ اس دن کے اندر ڈھول تاشے بجائیں، ہم اس دن جو ہے پنکھے بنائیں اور محرم کا جلوس لے کر نکلیں، بلکہ 10 محرم الحرام کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے تپتی گرمی میں، پیاس کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کی حالت میں نماز کی پابندی کی ہے، ہمیں بھی اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ہم اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کام یزید والا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں جلوس تو نکالتے ہیں، لیکن ہم نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔
اس دنیا کی تاریخ میں کوئی یہ بتا دے کہ کوئی غیر مسلم ہمارے ان محرم کے جلوس کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا؟ خدا کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کی شکل بگاڑنے والی ہیں، اسلام کی شبیہ خراب کرنے والی ہیں۔ اگر آپ اسلام کا اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں تو آپ کام وہ کریں جو حضرت حسین نے کیے تھے، آپ کام وہ نہ کریں جو اس نے یزید نے کیے تھے، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے نماز کی پابندی کی اور اپنی جان دے دی، اور ہم اس دن کے اندر نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں روزے کا پتہ، نہ ذکر و اذکار کا پتہ، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ۔ محرم کے جلوس کے اندر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور نمازیں ہم لوگوں کی فوت ہو رہی ہیں۔ تو 10 محرم الحرام کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اس دن کے اندر شریعت کی طرف سے ہمیں 2 کام کرنے کی اجازت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، کہ 10 محرم الحرام کے دن کا کیا ہے، یوم عاشورہ کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی کیا ہے، بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر ہمیں کھانے میں وسعت کرنی ہے، دسترخوان پر وسعت کرنی ہے۔ عام دنوں میں، عام حالات میں دسترخوان پر کھانے کے 2 طریقے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کریں، 4 طریقے کی چیزیں دسترخوان پر لا کر رکھیں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے اثرات یہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق کے اندر وسعت کیا کرتا ہے۔ یہ 2 کام شریعت کی طرف سے ثابت ہیں، ایک اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں پلائیں، اور دوسرا یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام اس وقت دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، جتنے بھی ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی واہیات اور بدعات اور خرافات اور رسومات ہو رہی ہیں، ان کا شریعت سے، اسلام سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا کام وہ کریں کہ جس سے اسلام کا نام روشن ہو، کام وہ نہ کریں کہ جس سے اسلام کی شکل و صورت خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔